بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہر بندہ راحت کی تلاش میں ہے. ہر بندہ سوچتا ہے کہ میرے گھر میں، میرے اپنوں میں ہر طرح کی راحت ہونی چاہیے، اور میرے پاس خاص طور پر ہر طرح کی راحت اور سکون ہونا چاہیے، اور دنیا کی ساری سہولیات میرے گھر میں ہونی چاہیے تاکہ کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو. یاد رکھیے، اس گھر کو آپ دنیا کی ساری سہولیات سے مزین کر کے بھی جنت جیسا گھر نہیں بنا سکتے، اور جنت جو ہے وہ آخرت میں ملنے والی ہے، اس دنیا میں نہیں ملنے والی. یہ دنیا پریشانیوں کا گھر ہے. اس دنیا میں ہر طرح کی مصیبتیں بھی آئیں گی، ٹینشنز بھی ہوں گی، پرابلمز بھی ہوں گی، لیکن ان مصیبتوں، ان پرابلمز اور ان ٹینشنز پر صبر کر کے بندہ جنت حاصل کر سکتا ہے. اور راحت جو ہے، راحت ذرا سی باتوں پر راحت ڈھونڈی جا رہی ہوتی ہے. فجر کی نماز چھوڑ کر کے سکون حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے، راحت ڈھونڈی جا رہی ہوتی ہے، اور اجر و ثواب کے کام چھوڑ کر کے، نیکیوں کو ترک کر کے جمعہ کی نماز میں سنتیں اور نوافل چھوڑ کر جو ہے بندہ جا رہا ہوتا ہے کہ ہوا لگوانی ہے، مجھے گرمی بہت ہو رہی ہے، راحت ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں راحت اس دنیا میں کہاں پائی جاتی ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل وہ امام ہیں جو 4 ائمہ میں سے ایک ہیں. وہ 4 ائمہ جن کے بارے میں اتفاقی طور پر اجماع امت ہے کہ ان 4 میں سے کسی نہ کسی کی تقلید کی جانی چاہیے. نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ، نمبر 2 امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 3 امام محمد بن ادریس الشافعی، اور نمبر 4 امام احمد بن حنبل. تو یہ چوتھے نمبر کے امام احمد بن حنبل ہیں. ان کے بارے میں آیا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو راحت ہے یہ کہاں ملے گی؟ متر راحہ، یہ راحت کب ملے گی؟ انسان کو راحت کب نصیب ہوگی؟ تو امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا، اذا وضعت قدمک فی الجنت ارتحت، جب تو جنت میں اپنا قدم رکھ لے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا، تو اس وقت تو راحت پالے گا. یعنی اس دنیا میں راحت نہیں ملنے والی. اس دنیا میں بندہ دولت کما سکتا ہے، بندہ اچھا بنگلہ بنا سکتا ہے، بندہ اچھی گاڑی لے سکتا ہے، اس میں اے سی کی سہولیات، اس میں جو ہے ہر طرح کی گرمی اور سردی سے بچنے کی، موسمی پریشانیوں سے بچنے کی سہولیات لے سکتا ہے. لیکن کیا اس دولت سے، کیا اس بڑے گھر سے، کیا اس گاڑی سے بندہ قلبی سکون لے سکتا ہے؟ بندہ روحانی راحت حاصل کر سکتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دھن دولت بے تحاشا ہے، پیسہ بہت ہے، مگر اس کے باوجود بھی نہ دلی سکون ہے، نہ قلبی روحانی راحت ان کو نصیب ہے. راحت اگر ڈھونڈنی ہے تو اللہ کی رحمت کو ڈھونڈیے، راحت اگر ڈھونڈنی ہے تو عبادت میں ڈھونڈیے. اور جب آپ عبادت کی طرف لگ جائیں گے تو پھر آپ کو اس دنیا میں بھی راحت ملنا نصیب ہو جائے گی. وہ گھر میں آپ کے چاہے فاقے چل رہے ہوں گے، روپے اور پیسے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی قلبی راحت بھی ہوگی، دلی سکون بھی ہوگا. امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق راحت آپ کو کہاں ملنے والی ہے؟ جنت میں ملنے والی ہے. کیوں کہ لا راحت قبل الجنہ، جنت سے پہلے راحت کہیں نہیں ملنے والی ہے. کیوں؟ ہونا فی الدنیا فتن و حوادث، اس دنیا میں فتنے بھی ہیں، حادثات بھی ہیں، و مصائب و نکبات، یہاں مصیبتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مرض و ہم، مرض بھی ہے، یہاں بیماریاں بھی ہیں، یہاں ہم بھی ہیں، یہاں غم بھی ہیں، یہاں حزن بھی ہے، یہاں ملال بھی ہے، یہاں پریشانیاں بھی ہیں، یہاں ٹینشنز بھی ہیں. کبھی اپنوں کی دی ہوئی ٹینشنز، تو کبھی اپنوں کی وجہ سے ٹینشنز، یہ سارے معاملات چلتے رہتے ہیں. لہٰذا اگر راحت ڈھونڈنی ہے تو اللہ کے دروازے پر آ جائیے. ایک شخص تھا، ایک لڑکا یورپ کی کسی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، لیکن باوجود
غیر ملک میں رہنے کے باوجود، انگریزوں میں رہنے کے باوجود، نان مسلمز کے ساتھ پڑھنے کے، وہ پکا نمازی تھا، 5 وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ 5 وقت کی نماز کی عادت آپ کو کیسے پڑی؟ تو اس نے کہا جب میں سویا ہوتا تھا تو میری ماں مجھے جگاتی تھی فجر کی نماز کے لیے کہ بیٹا اٹھو، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لو۔ تو میں یوں کسل مندی کے ساتھ کروٹ بدل کر میں اپنی ماں سے کہا کرتا تھا ماں مجھے سونے دو، مجھے تھوڑا آرام کرنے دو۔ تو میری ماں کہا کرتی تھی کہ بیٹا تمہارا آرام تمہاری نماز پڑھنے میں ہے، اگر تمہیں آرام چاہیے تو نماز پڑھو، ہمیشہ کا آرام تمہیں مل جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اور وہ بندہ کہتا ہے میری ماں کی اس گفتگو نے مجھے پکا نمازی بنا دیا۔ کاش ہماری مائیں ایسی ہو جائیں، کاش ہماری مائیں اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرنے والی ہو جائیں، ان کو راحت اور جنت کی طرف لے جانے والی ہو جائیں۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں اس امت کے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ سارا دین کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، رات کو عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ جب تھوڑا سا سونے کا وقت ہوتا ان کا تو وہ سجدے کی حالت میں سو جایا کرتے تھے۔ سجدے کی حالت میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ بندہ سونا چاہ رہا ہے اور سو بھی کس حال میں رہا ہے؟ سجدے کی حالت میں سجدہ کرتے ہوئے سو جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں، جسم کا بھی آپ پر حق ہے، اس جسم کے حق کو بھی ادا کریں، جب سونا ہی ہے تو آرام سے سو جایا کریں، جب سونا ہی ہے تو ذرا تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سو جایا کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سجدے کی حالت میں آپ سو رہے ہوتے ہیں؟ تو حضرت مسروق نے فرمایا کہ میں اپنے جسم پر رحم کرتے ہوئے اپنے جسم کو سکون پہنچانے کے لیے ہی تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں کہ یہ جب اس دنیا سے جاؤں تو جنت میری منتظر ہو اور جنت کی ساری نعمتیں اور ساری سہولیات مجھے میسر ہوں، وہاں کی راحت حاصل کرنے کے لیے یہاں کی پریشانیاں اٹھا رہا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا میرے معزز سامعین کہ اگر اس دنیا میں آپ نے کوئی ٹینشنز، کوئی پرابلمز کا سامنا کر لیا تو پھر اس کے بدلے میں آپ کو جنت میں راحت نصیب ہوگی۔ لیکن اگر یہاں آپ نے راحت ڈھونڈنے کی کوشش کی اور عبادت کو چھوڑ کر راحت ڈھونڈتے رہے، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر راحت ڈھونڈتے رہے، تو یاد رکھیے گا یہاں بھی آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، یہاں بھی بیماریاں پریشانیاں آپ کو نہیں چھوڑیں گی، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی راحت ہے، وہ بھی آپ سے چھن جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا ان الراحت فی اداء العمل الصالح، نیک اعمال کرنے میں ہی راحت ہے، نیک اعمال، نیکیاں بجا لانے میں ہی راحت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ واجبات کو چھوڑ کر، فرائض کو چھوڑ کر، نماز عشاء ترک کر کے سکون تلاش کر رہا ہے تو معذرت کے ساتھ اسے راحت نہیں ملنے والی ہے۔ اسے جسمانی، روحانی اور دماغی تھکاوٹ تو مل سکتی ہے، اس کو گناہوں کی طرف رغبت تو مل سکتی ہے، اسے عبادت سے جو ہے کسل مندی تو مل سکتی ہے، اس عبادت سے غفلت تو مل سکتی ہے، لیکن راحت نہیں مل سکتی، اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی۔ سو نیکیاں کیجئے اور انہی نیکیوں میں اللہ کی رحمت کو تلاش کیجئے، راحت کو تلاش کیجئے۔ راحت آپ کو ملنی ہے، سکون آپ کو ملنا ہے تو اللہ کے ذکر میں ملنا ہے، اللہ کی عبادت میں ملنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔